أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. بلند الصلوات اللهم صل على خوشنودی محمد و آل محمد پہ ایک دفعہ مل کے بار دیگر صلوات اللهم صل علی محمد. عزاداران فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، محبان سیدۃ الکونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ 5 روزہ مجالس اعظاں اس ہستی کے بارے میں قائم کی گئی ہیں، اس وجود بابرکت کے بارے میں قائم کی گئی ہیں، جس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جو اعلم الناس علی کی زوجہ ہے، وہ فاطمہ جو زوجہ اعلم الناس ہے، تمام لوگوں سے زیادہ جو جاننے والا ہے بعد از رسول وہ علی، اور اس کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا صاحب دعوی سلونی کی رازداں ہیں، مرکز الہام ربوبیت ہیں، محبت وحی و تنزیل جس کا گھر ہو، وہ فاطمہ الزہرا جس کے گھر میں فرشتے ایسے نازل ہوا کرتے تھے جیسے اس گھر کے نوکر آتے جاتے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا جو دختر شہر علم خدا ہے، وہ فاطمہ الزہرا جس کے دروازہ پر، بلکہ میں یوں کہوں
وہ فقط فاطمۃ الزہرا ہی ہے جس کے دروازے پہ موت کا فرشتہ اجازت لے کے داخل ہوتا تھا۔ اس بی بی کے بارے میں مجھ جیسا کم علم یا کوئی اور انسان کیا بیان کر سکتا ہے جس کے بارے میں آج تک علماء متحیر ہیں، آج تک بڑے بڑے فضلاء متحیر ہیں، سرگردان ہیں کہ جس بی بی کے بارے میں حدیث قدسی کی یہ لفظیں ہیں، توجہ رہے میرے جملے کی طرف، جس زہرا کے بارے میں حدیث قدسی کی یہ لفظیں ہیں، لولا فاطمہ لما خلقت محمدا وعلیا، اگر فاطمہ کا وجود نہ ہوتا، اللہ فرما رہا ہے میں محمد کو بھی خلق نہ کرتا، علی کو بھی خلق نہ کرتا۔ اس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مجھ جیسا کم علم کیا بیان کر سکتا ہے؟ توجہ رہے میرے جملے کی طرف، مجھ جیسا کم علم بس چند گزارشات، چند معروضات بی بی کے بارے میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جو مجھے باب مدینۃ العلم سے خیرات ملی ہے۔ اس بی بی کے بارے میں کوئی مجھ جیسا کیا لب کشائی کر سکتا ہے میرے عزیزو؟ جس زہرا کے بارے میں یہ ملتا ہے، توجہ رہے، شب زفاف کی دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد آل محمد، رسول اعظم شب زفاف کے دوسرے دن دروازہ بنت پیمبر پہ آئے، دروازہ علی پہ آئے، آ کر علی سے یہ پوچھا، یا علی کیفا وجدت ابنتی فاطمہ، تو نے میری بیٹی زہرا کو کیسے پایا ہے؟ سنو کہ جملہ کیا ہے، شان زہرا کے لیے میں کہتا ہوں یہی جملہ کافی ہے، اور اسی پہ مجلسیں ختم ہو جانی چاہیے، اور اسی پہ خمسیں ختم ہو جانی چاہیے، اور انسان گھر میں بیٹھ کے یہ سوچتا رہے کہ اس بی بی کی کیا شان اور شوکت ہے۔ کیفا وجدت ابنتی فاطمہ الزہرا، علی تو نے میری بیٹی زہرا کو کیسے پایا ہے؟ توجہ سے میرے دوستو، عزیز اور بزرگوں، کراچی کا بڑا باشعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ علی ولی نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ وجدتها خیر معینۃ فی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اپنے اللہ کی عبادت کرنے میں بہترین مددگار پایا ہے۔ میں نے زہرا کو، اللہ صلی علی محمد، علی کہہ رہا ہے وجدتها خیر معینۃ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں نے زہرا کو بہترین اپنا مددگار پایا ہے۔ اور دنیا والوں، جو دنیا والوں کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مددگاری کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ جانتے ہو علی کتنا عبادت گزار ہے، جانتے ہو علی کتنا اطاعت گزار ہے۔ اس علی کی اطاعت گزاری میں اگر کوئی مددگار ہے تنہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ علی جس کی عبادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں علی 1000 رکعت نماز ادا کرتا تھا۔ وہ علی جس کے زکوٰۃ کا یہ حال ہے، ایک ہی وقت میں رکوع بھی سر انجام دے رہا ہے اور سائر کو انگوٹھی بھی صدقہ کر رہا ہے۔ اس علی کی شجاعت کا کیا تذکرہ، اس علی کی بہادری کا کیا تذکرہ، اس علی کی جہاد کا کیا تذکرہ، جو علی جب مارکہ میں اترتا تھا، توجہ رہے میرے جملے کی طرف،
بھئی یہ ساری اطاعت خداوندی ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ اطاعت خداوندی ہے، سجدہ اطاعت خداوندی ہے، رکوع اطاعت خداوندی ہے، زکوٰۃ اطاعت خداوندی ہے، فقیروں اور سائلین کو اپنے در سے خالی نہ لوٹانا اطاعت خداوندی ہے۔ وہ جہاد کا منظر پیش کیا علی مرتضیٰ نے کہ جب معرکہ میں جاتا تھا علی مرتضیٰ، مانگنے والے نے تلوار مانگی، علی مرتضیٰ نے اسے تلوار پھینک دی، اور پھر اسی مانگنے والے نے اعتراض کر کے کہا علی تجھے پتہ نہیں ہے میں تیرا دشمن ہوں، میں تیرے مقابلہ کرنے آیا ہوں، میدان میں اترا ہوں اور میں تیرے خلاف لڑ رہا ہوں، اور اب میں نے تجھ سے جو تلوار مانگی تو نے وہ تلوار پیش کر دی، سنو گے مجاہد فی سبیل اللہ علی مرتضیٰ کا کیا جواب ہے؟ علی نے ارشاد فرمایا تو تلوار مانگنے سے پہلے میرے مقابلے میں تھا، میرا دشمن تھا، جب تو نے تلوار مانگی تو سوالی در علی بن گیا ہے۔ اب علی کی سخاوت اور علی کے کرم پہ یہ آر آتا ہے کہ وہ کوئی مانگے اور علی اسے عطا نہ کرے۔ جہاد فی سبیل اللہ، علی کی جہاد کے اور علی کی شجاعت کے کیا تذکرے ہیں۔ معرکہ قائم ہے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزوں پہ نیزے لگ رہے ہیں، دشمن معرکہ میں ڈٹا ہوا ہے، اور علی کے فقط سینے پہ زرہ ہے، پشت پہ زرہ ہی نہیں ہے۔ توجہ رہے میرے جملے کی طرف، یہ ساری عبادتیں ہیں نا علی کی، یہ ساری اطاعت خداوندی ہے علی کی۔ فقط سجدہ تو اطاعت نہیں ہوتا نا، فقط رکوع تو اطاعت نہیں ہوتا، راہ خدا میں جہاد کرنا، زخمی ہونا یا شہید ہونا یا کسی کو گرانا، یہ بھی سب سے بڑی اطاعت خداوندی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کسی دشمن اسلام کو نہ مارے، فقط راہ خدا میں کسی جہاد میں کسی جنگ میں زخمی ہو کے بھی واپس آنا، تاریخ ثابت کر دے ان کے۔ ہم مان لیں گے بڑے مدافعین اسلام تھے، اس قدر جہاد کا مرتبہ ہے علی مرتضیٰ کا۔ سینے پہ زرہ ہے، پشت پہ علی کی زرہ نہیں ہوا کرتی تھی، یہ مزاج تھا علی مرتضیٰ کا۔ سینے پہ جنگ میں جب جاتے ہیں نا مجاہد، سینے پہ ایک زرہ باندھ کے جاتے ہیں، پشت پہ زرہ ہوتی ہے، لیکن علی کی پشت پہ زرہ نہ تھی۔ توجہ رہے، توجہ رہے، اس عابد خدا کا کیا کمال ہے، اس مطیع الہی کی کیا سیرت رہی ہے۔ ایک شخص آتا ہے معرکہ سے میدان میں، آ کر کہتا ہے علی پشت پہ زرہ کو پہنا کرو، اس لیے کہ دشمن کوئی چھپ کے وار کر سکتا ہے۔ توجہ رہے، دشمن کوئی پشت پہ وار بھی کر سکتا ہے، پشت پہ بھی زرہ پہنا کر۔ سنو گے علی کا کیا جواب ہے۔ علی نے ارشاد فرمایا، کیا کہا ہے تو نے کہ دشمن کو پیچھے سے وار کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، پیچھے سے بھی وار کر سکتا ہے، زرہ پہن کے جہاد میں اترا کر، میدان میں اترا کر۔ علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، پشت پہ تب وار کرے گا جب میں پشت دکھاؤں گا، جب میں پیٹھ دکھا کے بھاگوں گا تبھی تو وہ وار کرے گا۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ کے جہاد کا مرحلہ سنیے، اس نے پلٹ کر یہی سوال ایک اور انداز میں کر دیا، کہنے لگا آپ تو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے، آپ تو پشت دکھا کر نہیں بھاگیں گے بھاگنے والوں کی طرح، آپ تو مارکے میں جمے رہیں گے، لیکن یا علی ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کے وار کر دے۔ توجہ، ہو سکتا ہے کوئی دشمن چھپ کے وار کر دے۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ کا جواب سنیے۔ علی نے فرمایا، کیا کہا ہے تو نے؟ کوئی پشت کے پیچھے چھپ کر علی کی پیٹھ پہ وار کرے گا؟ فرمایا تو نے ہم آل محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نحنو ننظر من الخلف کما ننظر من الامام، ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں۔ حیدری
زندہ رہے، ہم سے کوئی چھپ کر جا ہی نہیں سکتا، ہم سے کوئی چھپ کے رہ ہی نہیں سکتا۔ باتوں میں باتیں آ گئی، یہی تو وجہ ہے صفین کا معرکہ تھا۔ صفین کے معرکہ میں مالک اشتر، وہ مالک اشتر جس مالک اشتر کے بارے میں امیر کائنات کا یہ جملہ تاریخ کے کلیجے میں موجود ہے کہ مالک کی نسبت میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میں علی کی نسبت رسول کے ہاں تھی۔ بھئی ایسے صحابی ہیں ہماری، بھئی ایسے صحابی ہیں ہمارے، مالک کی نسبت میرے نزدیک ایسے جیسے میں علی مرتضیٰ کی نسبت محمد مصطفیٰ کے نزدیک۔ جملہ یاد رکھیے گا، فرمایا ہم پشت سے بھی پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں۔ اسی کے ریلیٹڈ جنگ صفین میں، لیلۃ الحریر میں جب بہت زیادہ لوگ قتل ہوئے، مالک رات کے پہرے میں اپنے تلوار سے کیے ہوئے قتل اور مقتولین کو گن رہا تھا۔ توجہ ہے، جو اس کی تلوار نے قتل کیے ان مقتولین کی تعداد گن رہا تھا، علی کے مقتولین کی تعداد بھی اس نے گنی، فقط ایک مقتول کم تھا جو مالک کی تلوار سے نہ مرا، اور علی کی تلوار سے ایک مقتول مالک کے مقتول سے زیادہ نکلا۔ تو وہ اپنے آپ میں کہنے لگا، ابھی اس نے اظہار نہیں کیا، اپنے آپ میں کہنے لگا اگر میں ایک اور کو مار دیتا۔ توجہ، پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے، اس کو بھولنا نہیں ہے، پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم آگے سے دیکھیے۔ درسگاہ قرآن و اہل بیت عزیزو، یہ لذت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں سے ہم اپنے عقیدے کو لے کر جاتے ہیں، یہاں سے ہم اپنے مضبوط اور ٹھوس عقیدوں کو لے کر جاتے ہیں۔ مالک نے کہا اگر ایک اور مقتول ہو جاتا، میں اپنے آقا و مولا کے ساتھ سوچا، بولا نہیں، ابھی سوچ ختم ہوئی، اسی رات کے پہرے میں مالک کے کندھے پہ علی کا ہاتھ آیا، مالک کے کندھے پہ علی کا ہاتھ آیا۔ کہا مالک کیا سوچ رہے تھے، مالک کیا کہہ رہے تھے؟ مالک نے ہاتھ جوڑ کر کہا بس مولا ایسے ہی اپنے آپ میں یہ میں سوچ رہا تھا۔ کہا نہیں بولو نا، کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا مولا بس یہی ذہن میں بات آئی ہے، اپنے نفس میں یہ خیال آیا ہے، خیال پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ میں نے سوچا اگر میری تلوار سے ایک اور مر جاتا میں بھی آپ کے برابر ہو جاتا۔ ہم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں، سبق یاد رہے۔ امیر کائنات نے فرمایا اچھا اگر ایک اور ہو جاتا تیری تلوار سے قتل تو مجھ جیسا ہو جاتا۔ ہاں مولا بس برابر تو ہو جاتے۔ علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مالک پھر بھی ہم برابر نہ ہوتے، اس لیے کہ میری تلوار جب کسی کو کاٹتی ہے پھر دیکھتی بھی ہے کہ اس کی کسی پشت میں کوئی ہم آل محمد کا محب تو نہیں آ رہا، پھر میری تلوار ذوالفقار چلتی ہے۔ ارے جس کی تلوار پشتوں کو دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ فاطمہ کے بارے میں علی نے فرمایا وجدتها خیر معینۃ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں نے فاطمہ کو بہترین اپنا مددگار پایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں بعض انبیاء کے بھی اللہ رب العزت نے اسماء مبارکہ رکھے ہیں، ائمہ کے بھی اسماء اللہ نے رکھے ہیں۔ ان 2-3 دنوں میں انشاءاللہ میں کچھ ایسی خصوصیات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھوں گا، ضرور بھیجے گا بلند آواز سے۔
جو کسی اور کے لیے یہ صفات نہیں ہے، فقط زہرا ان میں خاص یہ صفات کی مالکہ ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے بھی اسماء ہیں اللہ نے رکھے ہیں، ائمہ کے بھی اسماء اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا، جب زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، تو اللہ رب العزت نے اسے بشارت دی کہ تجھے میں نے بیٹا عطا کر دیا ہے، اور یاد رکھ ہم نے اس کا نام بھی تجویز کیا ہے جو یحییٰ ہے، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا، اور اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ توجہ، بعض انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ دنیا اعتراض کرتی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، بعض انبیاء کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ تمام ائمہ کے اسماء مبارکہ بھی اللہ نے رکھے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ایسی خصوصیت ہے جو فقط سیدۃ الکونین فاطمہ الزہرا کے نام ہے، صلی علی محمد وہ یہ ہے اگر کسی نبی کا نام رکھا تو ایک نام رکھا، اگر کسی امام کا نام رکھا تو ایک نام رکھا، لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں ہماری دادی زہرا کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ انا لجدتنا فاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز وجل، ہماری دادی فاطمہ زہرا کے اللہ کے ہاں 9 اسماء مبارکہ ہیں۔ زیادہ اسماء مبارکہ اسی شخص کے ہوتے ہیں جو گھر میں زیادہ پیارا ہو۔ توجہ رہے او بھائی، زیادہ اسماء نام اسی کے ہوتے ہیں جو زیادہ پیارا ہو۔ کبھی اس نام سے پکار لیا، کبھی اس نام سے پکار لیا، کبھی اس نام سے پکار لیا، لیکن اللہ کے ہاں پیار کے ساتھ ساتھ نام رکھنے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے۔ توجہ رہے میرے جملوں کی طرف، اللہ کے ہاں پیار کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے۔ ہم تو جب نام رکھتے ہیں نا، نام جس کا رکھا جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ نام اس کے ساتھ مطابقت بھی رکھے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ ہم نہیں جانتے ہوتے کہ یہ فیوچر میں کیا بنے گا۔ نام اس کا جمیل ہے لیکن نہ اس کے کام اچھے ہیں، نہ اس کی شکل اچھی ہے۔ نام اس کا جمیل ہے، نام اس کا شجاع ہے، لیکن سب سے بڑا بزدل جو ہے وہ یہی ہے۔ نام اس کا کریم بخش ہے، لیکن ماشاءاللہ سب سے زیادہ کیا ہے وہ بخیل ہے، کریم نہیں۔ ہم نام رکھتے ہیں چونکہ ہم جانتے نہیں ہوتے یہ آج سے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کیا بنے گا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ جس کا نام رکھتا ہے اس کو جانتا ہوتا ہے یہ کیا بنے گا، اسی کے مطابق وہ نام رکھتا ہے۔ جب کسی کو لائق حمد و ثنا اور تعریف سمجھتا ہے نام محمد رکھ دیتا ہے، جب کسی پہ ساری بلندیاں جھک جاتی ہیں نام علی رکھ دیتا ہے، جو کردار و گفتار میں اللہ کے ہاں حسین اور جمیل ہو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں میں علم میں ہو کہ یہ بچی صلاحیت رکھتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اسے فاطمہ کہہ لیتے۔ حیدری سلام اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے کہ یہ بچہ کل کو کیسے بنے گا، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو اللہ جس کو بہتر جانتا ہوتا ہے وہی اس کے نام کا کیا ہے،
اسی نام کو اس کے لیے انتخاب کر دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ فاطمہ بھی ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے شیعوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کو بھی جہنم اس کی آگ سے بچانے والی ہے۔ فاطمہ اس جہت سے رکھ دیا۔ فاطمہ کا نام محدثہ بھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے جس کے دروازے پہ ملائکہ آ کے زہرا سے ہم کلام ہوں گے۔ فاطمہ کا نام فاطمہ کا نام زہرا بھی ہے، فاطمہ کا نام راضیہ بھی ہے، فاطمہ کا نام مرضیہ بھی ہے، فاطمہ کا نام طاہرہ مطہرہ مبارکہ بھی ہے، فاطمہ کا نام صدیقہ بھی ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ یہ وہ مرکز صدق و حقانیت ہے، کائنات میں وہی صدیقہ اور صدیقہ بن سکتا یا بن سکتی ہے جس کے دل میں زہرا کی صداقت کا عقیدہ ہو۔ زہرا کے 9 اسماء ہیں میرے دوستوں، کسی اور کے اللہ نے ایک سے زیادہ نام نہیں رکھے ہیں۔ میں مقابلے والی مجلس سے نہیں پڑھتا، لیکن ہاتھ باندھ کے یہ عرض کروں گا، اللہ نے اگر پہلے ہمارے امام کا نام رکھا ہی ہے تو ایک ہی نام ہے علی۔ حیدر سمتنی امی حیدرہ، حیدر علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی طرف سے ہے۔ زہرا کو یہ اعزاز حاصل ہے میرے دوستو، جس کے لیے اللہ نے 9 نام منتخب فرمائے۔ بس یہ جملہ اور آپ کی سماعتوں کے حوالے اور آپ کی ذوق سماعت کو میں نے دیکھ لیا، الحمدللہ بہت اچھا سننے والے، بس اس جملے کو سننا اور سمجھنا۔ اللہ کی طرف سے فاطمہ کے 9 نام، اللہ کی طرف سے جو چیز آئے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ توجہ، اللہ کی طرف سے جو چیز آئے وہ وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا، اور جس زہرا کے اسماء مبارکہ وحی بن کے نازل ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ سلام صلوات پر محمد وعلیہ سیدہ کی عظمت، سیدہ کی منزلت اور مقام کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ دوستو، معیار ہی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہر ایک بیان کرنے والے اور لکھنے والے رائٹر کی سوچ ہی اپنی اپنی ہے۔ پڑھنے والے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے نمونہ بن کر آئے ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام، عورتوں کے لیے نمونہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بڑی محدود سوچ ہے کہ سیدہ زہرا کی آفاقی شخصیت کو محدود کر دینا عورتوں کے لیے۔ توجہ رہے، سیدہ وہ وجود مقدس ہے جس سیدہ کی سیرت مردوں اور عورتوں سے پہلے خود ائمہ ہدا کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا زہرا حجت اللہ علینا۔ ہم لوگوں پر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حجت خدا ہیں، ہم پہ حجت ہے تو ہماری دادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جو اماموں کے لیے نمونہ عمل اور حجت ہو
اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ محدودیت ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کے لیے نمونہ عمل، چونکہ جو کچھ ایسے احکام تھے جو مرد بیان نہیں کر سکتے تھے، عورتوں کے لیے اللہ نے یہ انتظام، بڑی محدودیت ہے اس زہرا کی آفاقی شخصیت کو بیان کرنے میں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں تیرا اور میرا امام، 12واں امام، مہدی دوران، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلی علی محمد، وہ امام زمانہ، توجہ رہے، وہ امام زمانہ جس امام زمانہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے پنجتن پاک کے علاوہ، حسنین اور علی و بطول المصطفیٰ کے علاوہ، یہ 12واں امام تمام اماموں سے افضل ہے۔ توجہ رہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، امامیہ کا یہ عقیدہ ہے، 12واں امام پنجتن پاک کے علاوہ باقی تمام اماموں پہ افضلیت رکھتا ہے۔ اس 12ویں امام کے ساتھ انشاءاللہ میرا اور آپ کا حشر ہوگا۔ کتنا شرف ہے ہمارے لیے۔ اس 12ویں امام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلی علی محمد، واللہ لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، رب ذوالجلال کی قسم، اگر میں نے 12ویں کو پا لیا ساری زندگی 12ویں کی خدمت کرتے گزار دوں گا۔ چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں، جس امام کے نام پہ تیرا اور میرا مذہب ہے، مذہب جعفریہ، یہ 12ویں امام کی شان، اسی 12ویں امام کا فرمان سنیے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا، واللہ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ، فرمایا رب ذوالجلال کی قسم، میں مہدی کے لیے محمد کی بیٹی زہرا نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل ہے امام مہدی کے لیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ محدودیت ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت عورتوں کے لیے ہے، جناب سیدہ نمونہ عمل ہے فقط عورتوں کے لیے، سیدہ تمام ائمہ کے لیے بھی کیا ہے، حجت ہے۔ اور جتنا بھی کسی نے سیدہ کے فضائل بیان فرمائے، جتنے بھی کسی نے مناقب بیان فرمائے ہیں سیدہ کے، عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اپنی عقل اور اپنے سوچ کے معیار کے مطابق بیان فرمائے ہیں۔ سیدہ کی یہی فقط شان نہیں ہے، توجہ، جتنا کسی کا کوئی سوچ کی اپروچ تھی، معیار تھا، اسی کے مطابق اس نے سیدہ کے فضائل بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے بھی جو فضائل علی کے زہرا کے بیان فرمائے ہیں، وہ فضائل زہرا کے واقعی فضائل نہیں ہیں، وہ انہوں نے اپنی ادراک اور اپنی عقل اور معیار کی بلندی پہ فیض جو ہیں اس اعتبار سے بیان نہیں فرمایا ہے، سننے والوں کی عقلوں کے معیار کے مطابق گفتگو کی ہے۔ توجہ رہے بھائی، توجہ رہے۔ آل محمد نے بھی جو زہرا کے فضائل موجود ہیں نا کتابوں میں، ان سے جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں، وہ فضائل نہیں ہے جو ان کی عقل نے ادراک کیے ہیں، بی بی کے فضائل۔ اس لیے ان کے سامنے وہ مجمع بیٹھا ہوا ہوتا تھا جو عام لوگ ہوتے تھے۔ اور یاد رکھیے، زہرا ہمسر ہے اس کی، توجہ رہے، زہرا بیدار ہیں تو میں جملہ کہوں، زہرا ہمسر ہیں اس کی، زہرا کفو ہیں کس کی، اس کی جس کے بارے میں فخر الدین رازی اہل سنت کا نامور رائٹر مفسر قرآن فخر الدین رازی نے یہ لکھا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا علی کے بارے میں، یا علی، جو بھی اس وقت تک میں نے تیرے فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ تیرے حقیقی فضائل کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ تیرے
ان حقیقی فضائل کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، پھر اور کتنے فضائل ہیں؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں وہ واقعی فضائل اے علی تیرے بیان کر دوں تو مجھے لوگوں کے بارے میں وہی خدشہ ہے جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے بارے میں نظریہ رکھا۔ اس علی کی ہمسر ہے فاطمہ۔ اور بھائی جس کے فضائل کا یہ درجہ ہو اس کی ہمسر کے فضائل کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ سیدہ کے فضائل جتنے بھی بیان ہو رہے ہیں، جتنے بھی بیان کیے ہیں ائمہ نے بھی، جو کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی نظر عصمت کے مطابق نہیں کیے، جو جتنا برداشت کر سکتا تھا، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی، ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق سیدہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ابھی تک تو یہی بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا لأن اللہ فاطمہ وشیعتہا وذریتہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اللہ نے اس لیے اس کا نام رکھا چونکہ اللہ نے زہرا فاطمہ کو اور اس کے شیعوں کو اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اسی پہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا کہ فاطمہ نام ہی یہ ہے، اس بنیاد پہ نام ہے کہ اس کے شیعوں کو اللہ جہنم کی آگ سے، بس بھائی توجہ رکھیے گا، یہ ہضم نہیں ہو رہا نا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آ گیا ہے سمجھ، آ جائے گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ، جیسے جیسے یہ خمسے قائم ہوتے جائیں گے یہ چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کے چاہنے والوں کو، فاطمہ کے محبوں کو، فاطمہ کے شیعوں کو، بس اسی پہ رکنا ہے، فاطمہ کے شیعوں کو، فاطمہ کے چاہنے والوں کو، فاطمہ سے چونکہ محبت رکھتے ہیں اس لیے، فاطمہ کے لیے چونکہ مجالس کا قیام کرتے ہیں اس لیے، فاطمہ کے لیے چونکہ ماتم کرتے ہیں اس لیے، فاطمہ سے چونکہ محبت رکھتے ہیں اس لیے اللہ جہنم کی آگ سے انہیں بچا لے گا۔ اور دنیا والوں بس دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں ہے، دنیا والوں کے لیے ہے، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دو روایتیں میرے نوجوان یاد رکھیں، بزرگوں کے لیے یہ نہیں ہے، آپ کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا ہے، نوجوانوں دو روایتیں ہیں، دو ایسے اشخاص ہیں، ایک ہے حاتم طائی، توجہ، ایک ہے حاتم طائی اور ایک ہے عادل نوشیروان بادشاہ، دو ایسے افراد ہیں، سارے مکاتب والوں نے یہ لکھا، تمام مذاہب والوں نے یہ لکھا، حاتم طائی اور نوشیروان عادل بادشاہ۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جہنم میں ہوں گے لیکن جہنم کی آگ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ توجہ، محبت فاطمہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، محبت فاطمہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہیں جہنم میں ہونے کے باوجود جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں بھی نہیں جائیں گے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ میرے دوستو، حاتم طائی مشرک ہے، حاتم طائی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، حاتم طائی نے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، حاتم طائی نے اللہ کے دین کا اقرار نہیں کیا، لیکن سخاوت کی وجہ سے جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ نوشیروان عادل بادشاہ کو عدالت کرنے کی وجہ سے عذاب جہنم کچھ نہیں کہے گا۔ بس حاتم طائی کو اگر صفت سخاوت اور نوشیروان عادل بادشاہ کو صفت عدالت
جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، پھر صفت محبت زہرا کیوں نہیں بچا سکتی؟ بھائی حاتم طائی نے کون سی نمازیں پڑھی؟ حاتم طائی نے کون سے سجدے کیے؟ حاتم طائی کون سی اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا تھا؟ حاتم طائی نے کون سے قیامت کے اقرار کیا ہوا تھا؟ حاتم طائی نے کون سے اللہ کے دین کو مانا ہوا تھا؟ میں بے دینی کا پیغام نہیں دے رہا، میں بدعملی کا پیغام نہیں دے رہا دوستو، میں اس مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس منظر معرفت محبت فاطمہ کو درک کرو، اس منظر مقام معرفت زہرا اور محبت زہرا کو درک کرو کہ جس کی محبت انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، اس فاطمہ کی ولایت کا درجہ کیا ہوگا؟ جملہ نہیں سمجھا، جملہ نہیں سمجھا بھائی، محبت ولایت سے نیچے درجے پہ ہوتی ہے۔ کتنے محب ہیں جو علی کو اور علی کی ولایت کے اقرار نہیں کرتے ہیں؟ محب، کیا خیال ہے یہ محبت علی فائدہ نہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ علی کی ولایت اور درجہ ہے اور علی کی محبت اور درجہ ہے، فاطمہ کی محبت اور درجہ ہے، فاطمہ کی ولایت کا اقرار اور ولایت کا عقیدہ رکھنا اور درجہ ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید الشیخ وحید الخراسانی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، میں ان کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا جو معصوم سے انہوں نے نقل کیا، محبت زہرا انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ ولایت زہرا کا درجہ کیا ہے؟ ولایت فاطمہ زہرا کے عقیدہ رکھنے کا درجہ کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو کراچی کے غیرت مندوں اور کراچی کے بڑے باشعور لوگوں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنو معصوم فرماتے ہیں، من مات علی ولایت فاطمہ الزہرا سارا قبرہ محبتا للملائکہ، جو زہرا کی ولایت پہ مرتا ہے ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سلام جو زہرا کی ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ زہرا کی ولایت ہے، زہرا کی حاکمیت ہے، زہرا کی سلطنت ہے، زہرا کی حکومت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اللہ اس کے قبر کو ملائکہ کی اماجگاہ بنا دیتا ہے۔ عظمت نام فاطمہ کتنا ہے، بس ایک روایت، محمد ابن مسلم ثقفی نہایت جلیل القدر راوی ہے، ایسا جلیل القدر راوی، میں بیک گراؤنڈ اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ کتنے عظیم شخص سے روایت آئی ہے، جس کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے صلی علی محمد وآلہ، شخص آیا پوچھے گا پانچویں امام سے کہ مولا ہم آپ سے بار بار مسائل تو نہیں پوچھ سکتے، ہمارا گھر دور ہے، کیا کریں؟ دین کے احکام لینا چاہتے ہیں، کس سے لیں؟ حضرت نے فرمایا آپ کے قریہ میں محمد ابن مسلم کا گھر ہے، توجہ، آپ کے قریہ شہر میں محمد ابن مسلم کا گھر، ہاں مولا محمد کا تو گھر ہے، ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جو محمد ابن مسلم کی زبان سے بات نکلے گی سمجھ لینا باقر العلوم کا قول ہے۔ ارے جس کی زبان باقر العلوم کی زبان ہو اسے محمد مسلم کہتے ہیں۔ ہم ایسے راویوں سے روایتیں لیتے ہیں، ہم ایسے راویوں سے روایتیں لیتے ہیں، کہیں سے کچھ وظیفے لے کے
सक़फ़ी, 5वें इमाम से नाम फातिमा की अजमत बयान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, अजीज और बुजुर्गों। मोहम्मद इब्न मुस्लिम सक़फ़ी रिवायत करता है, इज़ा काना यौमुल क़ियामत, जब क़यामत का दिन होगा, कुतिबा बैना ऐनई कुल्ल रजुलिन अन्नहु मुमिनुन औ काफिरुन, हर इंसान की पेशानी पे लिखा हुआ होगा या ये मोमिन है या ये काफिर है। मोमिन तो पेशानी पे लिखा होगा मोमिन, काफिर तो पेशानी पे लिखा होगा काफिर। फतक़िफ़ु फातिमा अला बाब जहन्नम, ज़हरा जहन्नम के दरवाजे पे खड़ी होगी। फयुमर बिमुहिब्बिन क़द कसर ज़ुनूबहु इलन नार, फिर एक ऐसा मुहिब्ब ज़हरा आएगा, फिर एक ऐसा मुहिब्ब ज़हरा लाया जाएगा जो दुनिया में बड़े गुनाह करता था। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पे आएगा, वहां पे सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक नूरानी मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगी। वो देख के कहेंगी, इलाही इलाही सम्मैतनी फातिमा, या अल्लाह तूने मेरा नाम फातिमा रखा था, तूने मेरा नाम फातिमा रखा था। हाँ ज़हरा, मैंने तेरा नाम फातिमा रखा था, और तूने फातिमा रख के ये कहा था कि जो मेरी विलायत का इकरार करेगा, जो मेरी मोहब्बत का दम भरेगा उसे, और जो मेरी ज़ुर्रियत का मुहिब होगा उसे जहन्नम की आग कुछ नहीं कहेगी। या अल्लाह, जिसको जहन्नम में भेजने का तूने हुक्म दिया है, ये दुनिया में मेरा नाम लेता था। ये मेरा मुहिब है, ये मेरा मुहिब है। इरशाद परवरदिगार होगा, या फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा मेरा वादा हक है, वाना ला उखलिफुल मिआद, मैं अपने वादे की खिलाफ वर्जी भी नहीं करता हूँ। फतम तो के, मैंने तेरा नाम फातिमा, सम्मई तो के फातिमा, मैंने तेरा नाम फातिमा इसलिए रखा था, इसलिए मैंने तेरा नाम फातिमा रखा था। मन तवल्ला के व तवल्ला ज़ुर्रियत के, जो तेरी और तेरी औलाद से विलायत का दम भरेगा, मैं उसे जहन्नम की आग से बचा लूंगा। फरिश्ते को हुक्म होगा, इसे वापस ले आओ। मेरे दोस्त, जब उसे वापस लाया जा रहा होगा, ज़हरा पूछेगी, या अल्लाह, पहले इसे जहन्नम में भेजने का हुक्म क्यों दिया था? तवज्जो, पहले इसे जहन्नम में भेजने का हुक्म क्यों दिया था? अब मेरे पूछने पे वापस क्यों बुलाया? बस ये आखिरी रिवायत रहमत तमाम। इरशाद परवरदिगार होगा, या फातिमा सुन, अमरतु बिअब्दी हाज़ा इलन नार, मैंने इस बंदे को जहन्नम में भेजने का हुक्म इसलिए दिया था, लितशफ़ई, ताकि तू शफाअत करे, व अशफ़अन्नके, और मैं तेरी शफाअत को इस बंदे के बारे में कबूल करूं, वल यतबय्यन मंज़िलतुके अला मलाइकती व रुसुली व अंबियाई, ताकि ये अव्वलीन और आखिरीन के जो सारे लोग इस वक्त जमा है, अहले महशर जमा है, अंबिया जमा है, रुसुल जमा है, मलाइका मौजूद है, वो देखे तो सही मेरी ज़हरा की कद्र व मंज़िलत क्या है। मैंने इसलिए पहले भेजने का हुक्म दिया ताकि तू शफाअत करेगी, मैं तेरी शफाअत को कबूल करके तेरा मकाम बयान करूंगा। उसी फातिमा ज़हरा के साथ अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, उसी ज़हरा के साथ उम्मत ने अच्छा सलूक नहीं किया। अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के कोई गम न दिखाए। हज़रतारों, वो दरवाज़ा और जिस दरवाजे के वसीला से लोगों की दुआएं कबूल होती थी, और जिस दरवाजे को वसीला बना के लोगों की हाजतें कबूल होती थी, वो चौखट, और जिस चौखट पे लोगों की मुनाजातें कबूल होती थी, और जिस चौखट पे आके गुनाहगार वसीला बना के वो गुनाहों से अल्लाह से मग़फ़रत लेते थे, उस दरवाजे के साथ उम्मत ने क्या सलूक किया? अजरुकम अल्लाह, चंद मिनट, चंद दकीक़े, वो चौखट, वो दरवाज़ा
جس دروازے پہ پیغمبر خدا اپنے زندگی کے آخری 6 مہینے نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلتے تھے، اس چوکھٹ پہ آ کے پورے 6 مہینے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور امت کو بتاتے تھے امت اس دروازے کو نہ بھولنا، اللہ کو اس دروازے کی عظمت کو نہ بھولنا۔ چوکھٹ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، او نبوت و رسالت کی کان میرا سلام ہو، السلام علیک یا زہرا، اور زہرا میں محمد کا سلام ہو۔ پھر کیا فرماتے تھے؟ اللہم والے من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو اس دروازے سے محبت کرے گا، اور یا اللہ تو اس کی مدد کر اور جو اس دروازے والوں کی مدد کرتا ہے۔ سنو کہ اس دروازے کے پیچھے سے کیا آوازیں آتی تھی، اور زہرا یہی کہتی تھی آمین آمین آمین۔ بابا اللہ کرے لوگوں کو تیرا یہ درس یاد رہے، اللہ کرے لوگ اس دروازے کی عظمت کو بھولے نہ۔ عزیزانو عبداللہ ابن عباس اجرکم علی اللہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے محمد کے ساتھ ہم مسجد نبوی سے نکلے، زہرا کے دروازے پہ آئے، محمد نے 3 بار کہا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اندر سے جواب نہیں آیا۔ محمد دروازہ کھول کے اندر نہیں گئے۔ محمد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی اور میں دور ایک باغ تھا، اس باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، اگرچہ جواب نہیں آیا اندر چلے جاتے۔ سنو گے مسلمانوں نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا عبداللہ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور میرے نبی جب تک میری زہرا اجازت نہ دے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور جب تک میری بیٹی میری زہرا اجازت نہ دے، اگرچہ آپ کی بیٹی ہے محمد اندر نہیں جانا۔ جو باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر اندر نہیں گیا، اجرکم اللہ، جو باپ بیٹی کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جاتا تھا، اور یہ وہ دروازہ اور جس دروازے پہ جبرائیل رکتا تھا، اور یہ وہ دروازہ جس دروازہ پہ ملک الموت رک جاتا تھا۔ سنو کہ اسی دروازے پہ آ گئے لوگ، آگا لکڑیاں لے کر، اور دروازے پہ آ کے کہنے لگے علی کو باہر نکالو۔ سنو کہ زہرا نے کیا کہا؟ زہرا نے کہا اس دروازے کی شان کو پہچانو، اس دروازے کی عظمت کو پہچانو، اور اس گھر میں زہرا رہتی ہے، اور اس گھر میں رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کہا وَإِن رہتی ہے تو رہتی رہے، ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں، ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ زہرا نے ایک سوال پوچھا، زہرا نے کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہوگا؟ زہرا کو امید یہی تھی آنے والے میرے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے بابا کی وجہ سے اور میرا حیا کر جائے۔ ظالم نے کیا کہا؟ اگرچہ تو بھی ہے۔ بس عزیزانو پھر کیا ہوا اس دروازہ کے ساتھ؟ میں نے عرض کیا ہے، اور جس دروازہ پہ پیغمبر رکتے تھے روایت میں ملتا ہے کلما جاء النبی علی الباب، جب بھی نبی اس دروازہ پہ آتے تھے فقرع الباب قرعا خفیفا، بڑا آہستہ آہستہ
اور نبی دروازے کو دستک دیتے تھے، اور جس دروازے کو نبی دھیرے دھیرے دستک دیتے تھے اسی دروازے کے ساتھ ایک ظالم نے رکل علی الباب برجلہ، اپنے نجس پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازے کو دھکا لگنا تھا، اور بی بی ایک طرف دروازہ ہے اور دوسری طرف دیوار ہے، اور درمیان میں بی بی آ گئی۔ بس پھر ظالموں نے جب گزرنا چاہا، عزادارو ظالم کہاں سے گزرے، اور وہ جلا ہوا دروازہ، اس دروازے کی میخیں اور زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ جب پہلو میں پیوست ہوئی، سنو کہ زہرا نے کیا بیان کیا، کہا واہ ابتا واہ ابتا اہکلا یفعل بابنتک و حبیبتک زہرا، او بابا دیکھ اور تیری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ عزادارو جلا ہوا دروازہ، بس چند منٹ زحمت، جلا ہوا دروازہ اور اس دروازے کی جلی ہوئی میخیں اور زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی۔ اتنا بھی ہوتا شاید ہم نہ روتے، اتنا بھی ہوتا شاید ہم نہ روتے، اور بس جب دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ گرا اور دروازے کے نیچے اور رسول کی بیٹی زہرا، لوگ جب اندر گئے اور اللہ نے لکھا اور اندر جانے کا راستہ تو وہی تھا، اسی دروازے پہ ظالموں کے قدم اور دروازے کے نیچے رسول کی بیٹی زہرا۔ تاریخ میں ملتا ہے بی بی کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اور ظالم سنتے رہے۔ بس عزادارو جب بی بی کی پہلو اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹی اور بی بی نے کہا یا فضت سندینی، یا فضت اے فضا مجھے سہارا دے، اے فضا مجھے سہارا دے، واسقطوا جلیلی، اور میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو جب فضا آئی جناب زہرا کے سر اقدس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور بی بی کو جب غش سے افاقہ ہوا، بی بی نے پہلا سوال یہی کیا، اور فضا میرے سر کا تاج علی کہاں ہے، اور فضا میرے سر کا تاج علی کہاں ہے۔ سنو کہ فضا نے کیا کہا، فضا نے کہا بی بی وہ آپ کے سر کے تاج اور میرے مولا علی کے گلے میں اور رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو پھر بی بی کو اپنے شکستہ پہلو کا درد بھول گیا اور بی بی کو اپنے محسن کی شہادت بھول گئی۔ بی بی اٹھی اور بھاگی اور علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور کہا ظالمو خلو ابن سبیل عمی، ابن عمی اور میرے چچا زاد علی کو آزاد کر دو۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک طرف زہرا اپنے طرف کھینچتی تھی، 40 ظالم علی کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ علی کی زوجہ اور رسول کی بیٹی اپنے گھر کے صحن میں گھسیٹتی ہوئی، اجرکم اللہ، زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ظالم نے کنفذ کو کہا اور کنفذ آگے بڑھ، اور کنفذ کیا دیکھ رہا ہے، اور کنفذ نے تازیانہ اس ہاتھ پہ مارا، اور جو ہاتھ علی کی کمر بند میں اور زہرا کا ہاتھ تھا، بس کنفذ کا تازیانہ لگنا تھا۔ عزادارو زہرا کا ہاتھ اتنا زخمی ہوا جب تک زندہ رہی تسبیح پڑھ نہ سکتی تھی۔ عزادارو ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا
ایک ہاتھ تسبیح سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی۔ بس عزیزارو ایک روایت سلیم ابن قیس جب مدینے میں آیا، سفر کر کے واپس آیا، ان دنوں نہ تھا جب ان ظالموں نے زہرا کے دروازے پہ حملہ کیا تھا۔ گلی کوچے میں پہنچا، مدینے کی گلی میں جب آیا نا تو لوگوں نے کہا سلیم تجھے پتہ نہیں ہے علی کے گھر میں فوج داخل ہو گئی، علی کے گھر میں لوگ آ گئے۔ سلیم بھاگتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، سلمان محمدی کے پاس آیا، سلمان محمدی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا سلمان محمدی۔ سلیم آگے بڑھ کے کہتا ہے سلمان قرآن پڑھنا روک، مجھے اتنا بتا علی کے گھر میں لوگ داخل ہوئے، علی کے گھر میں فوج داخل ہوئی، بس یہ پوچھنا تھا۔ سلمان محمدی کا رونا بڑھا، زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے سلمان محمدی مجھے جلدی بتا علی کے گھر میں فوج آئی ہے۔ سلمان روتا روتا کہتا ہے سلیم اگر اتنا ہوتا کہ زہرا کے گھر میں فوج آئی شاید میں نہ روتا۔ کیا ہوا؟ سلمان نے کہا جب یہ لوگ داخل ہوئے لم یکو علی الزہرا من خمار، اور زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، اور جب یہ آئے اور زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی۔ عزادارو بس عزادارو آخری روایت جب علی کو یہ لے کے گئے اور علی کی زوجہ محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا نے فوراً اس حجرے کا رخ کیا، جس حجرے میں ایک صندوق پڑا تھا، اس صندوق میں نبی کی دستار تھی۔ زہرا نے بابا کی دستار اٹھائی اور اپنے سر پہ دستار رکھی اور کہا واللہ لانشرن شعری، بابا کے روضے پہ آ کے کہا او بابا میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، اور بابا میرا پہلو زخمی ہوا، بابا میرا محسن شہید ہوا، بابا میرے علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ بس زہرا نے بد دعا کے لیے دست دعا بلند ہی کیے تھے، مسجد نبوی کی دیواریں اور بلند ہونا شروع ہوئی، اور فقط مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں بلند نہیں ہوئی بلکہ مدینہ میں جتنے بھی گھر تھے سارے گھروں کی دیواریں اور بلند ہونا شروع ہوئی، قیامت کے آثار آنا شروع ہوئے، عذاب آنا شروع ہوا۔ عزادارو علی نے جب یہ منظر دیکھا سلمان کو کہا سلمان جلدی جا ادرک بنت محمد، اور محمد کی بیٹی کو جا کر کے بد دعا نہ کرنا۔ سلمان محمدی آئے کہنے لگے زہرا بد دعا نہ کرنا۔ علی کی زوجہ محمد کی بیٹی زہرا نے کیا کہا؟ زہرا نے کہا کیسے بد دعا نہ کروں، اور میرے علی کو قتل کر دے گی۔ سنو گے سلمان نے کیا کہا؟ سلمان نے کہا مجھے علی نے ہی تو بھیجا ہے اور میں علی کی طرف سے آیا ہوں، اور جیسے سلمان نے یہ کہا کہ میں علی کی طرف سے آیا ہوں، زہرا نے کہا اذن اسمع واطیع، میں علی کی تابعدار ہوں، میں بد دعا نہیں کرتی۔ بس ایک جملہ، آج علی کی زوجہ علی کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور علی بچ گئے، واپس آ گئے، اور میں کہوں گا بی بی 61 ہجری ہوگی، تلہ زیدویہ ہوگا، اور آپ کی بیٹی زینب عالیہ اور شمر کو دعائیاں دے گی، عمر ابن سعد کو دعائیاں دے گی، اور ظالموں پہچانو یہ رسول کا بیٹا ہے، اور جسے زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے،
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.